حضرات حاضرین، آج کا یہ عظیم الشان تاریخ ساز اجلاس عام عیدگاہ عائشہ نئی عیدگاہ کے ایک خاص تقاضے پر منعقد ہوا ہے، اور وہ تقاضا مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس تقاضے کو پورا کر سکیں۔ لہذا آپ حضرات پروانہ وار تشریف لائیے، بہت وسیع و عریض صحن ہے، میدان ہے، جلسہ گاہ ہے، تشریف رکھیں، اور خوشگوار موسم بھی ہے۔ اور اب میں صدر محترم جو آج کی عظیم الشان جلسہ عام کے صدر گرامی حضرت مولانا غلام محمد صاحب قاسمی، استاذ حدیث مدرسہ ادبیہ رحمانیہ ولید پور، ان سے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں تشریف لے آئیں اور خطبہ صدارت سے ہم سب کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ الذین هم خلاصة العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ کھڑے ہیں، جو نوجوان، جو حضرات کھڑے ہیں، وہ بیٹھنے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہے۔ مسلمان کے معنی ہی آتے ہیں ماننا، مگر میں نے دیکھا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی مگر ہمارے نوجوان کھڑے تھے اور اب بھی کھڑے ہیں، یعنی ان کو جو ہے ماننا نہیں ہے۔ وہ مشاعرہ کی طرح سے مشاعرہ بعد میں ہوگا، کم سے کم اب تو جو ہے بیٹھ جائیں اور کچھ باتیں سن لیں۔ اسٹیج پر بیٹھے معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ، ماؤں اور بہنوں، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سنا دینا چاہتا ہوں۔ وقت مجھے کم دیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانو، تم کو تمہارے مال، تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈالے۔ اموالکم ولا اولادکم کہا گیا ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈالے۔ انسان عموماً مال کے جد و جہد میں، مال حاصل کرنے میں، کوشش کرنے میں، اولاد میں مشغول رہتا ہے اور اللہ کو بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ پنجگانہ نماز جو فرض ہے اس کو بھی ادا نہیں کرتا ہے۔ اور اسی کو کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب مسلمانوں کو ہے، ایمان والوں کو ہے کہ اے مسلمانوں، تم کو تمہارے مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈالے۔
اور آگے ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو شخص ایسا کرے گا وہی لوگ گھاٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے، خسارے میں رہیں گے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جو لوگ مال اولاد کے چکر میں پڑ کر کے اللہ کی یاد سے بھول جائیں گے، غافل ہو جائیں گے، وہی لوگ خسارے میں رہیں گے۔ اور آگے کہا گیا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ تم خرچ کر لو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، مال ہم نے دیا ہے، دولت ہم نے دی ہے، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کر لو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، موت آنے سے پہلے خرچ کر لو۔ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، جب موت آ جائے گی اس وقت انسان کہے گا، مسلمان کہے گا، کیونکہ خطاب مسلمانوں کو ہے کہ اے میرے رب مجھ کو تھوڑی دن کے لیے مہلت کیوں نہیں دے دی، تھوڑے دن کے لیے مہلت کیوں نہیں دے دی، تاکہ میں صدقہ خیرات کر لیتا، اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتا، مگر اس کے بعد جو ہے مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وقت سے مرنے سے پہلے خرچ کر لو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خطاب مسلمانوں کو ہے، کفار کو نہیں ہے، مشرکین کو نہیں ہے۔ یہ مسلمان مرنے سے پہلے یہ کہے گا، ہر مسلمان جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، وسعت ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود، ضروریات میں خرچ ہونے کے باوجود جو بچ گیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، وہ مرنے سے پہلے یہ کہے گا کہ رب لولا اخرتنی، اے میرے پروردگار مجھے مہلت کیوں نہیں دی، الی اجل قریب، تھوڑے دن کے لیے، فاصدق، تو میں صدقہ کر لیتا، واکن من الصالحین، اور میں صالحین نیک لوگوں میں سے بن جاتا۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ دن آنے سے پہلے ہم کو خرچ کر دینا چاہیے۔ میں بتا دوں محترم حضرات، میں بتانا چاہتا ہوں کہ مال کے اندر دو صفتیں ہیں، یہ احب الاشیاء بھی ہے اور ابغض الاشیاء بھی ہے۔ مال سے محبت کس کو نہیں ہوتی ہے؟ مال محبوب چیز ہے، ہر شخص کو مال جو ہے پیارا ہوتا ہے، اور اسی مال ہی کے حاصل کرنے میں سب کچھ لٹا دیتا ہے، اپنا جو ہے اپنی تندرستی صحت خراب کر لیتا ہے، اسی مال ہی کے حاصل کرنے میں چوری ڈکیتی کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، سب کچھ تو مال ہی کے حاصل کرنے میں سب کچھ کرتا ہے۔ تو مال کے معنی میلان طبیعت کا میلان ہر شخص کو ہے مال کی طرف، کوئی بھی ہو مال کی طرف ہر شخص کا میلان ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے، یہ سب سے زیادہ محبوب چیز ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ بھی صفت ہے کہ ابغض الاشیاء بھی ہے، ناپسندیدہ چیز بھی ہے۔ اسی کے ذریعے سے تو قارون ہلاک ہوا، جو کلام پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اسی کے ذریعے تو قارون ہلاک شد کہ چہل خانہ گنج داشت، نوشیروان نمرد کی نامے نکو گذاشت۔ قارون ہلاک ہو گیا، زمین کے اندر دھسا دیا گیا، اسی وجہ سے تو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا، اور زکوٰۃ نکالنا اس کے اوپر بھاری ہو گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ تو یہ جو ہے ابغض الاشیاء بھی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج جو ہم کو ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق ہم کو خرچ کرنا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو انسان مال جو حاصل کرتا ہے سب سے پہلے اس کی ذات ہے، اپنی ذات پر خرچ کرے، بیوی بچوں پر خرچ کرے، ماں باپ پر، بھائی بہنوں پر، اور ضرورت مند رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے۔ خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یا غریبوں کو، فقیروں کو، مدارس پر، مساجد پر، مکاتب پر، جہاں جہاں ضرورت پیش آئے اس کو خرچ کرنا ہے، اور اسی میں بھلائی بھی ہے۔ مال کو اپنے پاس وسعت ہونے کے باوجود مال کو روک کر رکھنا
یہی تو بخل ہے، اسی کو کنجوسی کہا جاتا ہے۔ اور بخل جو ہے بہت ہی خراب چیز ہے۔ ایک آدمی کے اندر 100 اچھائیاں ہوں، بھلائیاں ہوں، لیکن اگر وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، تو ساری اچھائیوں اور خوبیوں پر پانی پھیر دیتا ہے اگر وہ بخیل ہے تو۔ ایک آدمی کے اندر 100 برائیاں ہوں، لیکن اگر وہ سخی ہے تو 100 برائیاں بھی اس کے نزدیک ہیچ ہو جاتی ہیں، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو بخیل آدمی جو ہے دنیا میں بھی بدنام ہوتا ہے، رسوا ذلیل ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد تو ہونا ہی ہونا ہے۔ کتنا خرچ کرنا ہے؟ جتنا بھی ضروریات سے بچ جائے اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ضروریات سے جو بھی بچ جائے۔ دیکھیے میں بتاؤں، ایک آدمی کے پاس 10 روپے ہے، 10 روپے میں سے 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہیں، 100 میں سے 10 روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ ایک آدمی کے پاس 1000 روپے ہیں، اس میں سے جو ہے 100 روپے خرچ کر رہا ہے۔ ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، اس میں سے 10,000 روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ یہ سب کے سب برابر ہیں، یہ سب کے سب برابر ہیں۔ ایک آدمی جس کے پاس صرف 10 ہی روپیہ ہے، وہ 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے، 10واں حصہ۔ ایک آدمی کے پاس 100 روپیہ ہے، وہ 10 روپیہ خرچ کر رہا ہے، یہ بھی 10واں حصہ ہوا۔ ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، وہ 10,000 روپیہ خرچ کر رہا ہے، یہ بھی برابر ہوا، 10واں حصہ یہ بھی ہوا۔ ثواب کے اعتبار سے سب برابر ہیں، ثواب کے اعتبار سے یہ سب برابر ہوئے، کیونکہ جس کے پاس جتنی وسعت ہے، جتنا مال ہے، اسی کے اعتبار سے خرچ کیا۔ اب جس کے پاس 10,000 روپیہ ہے، وہ دیکھے کہ ایک آدمی کے پاس 100 روپیہ 10 ہی روپیہ دیا، تو وہ بھی سوچے کہ میں ہی 10 ہی روپیہ دوں یا کچھ بڑھا کر کے دے دوں، تب ظاہر بات ہے کہ وہ بخیل ہوا۔ اس کے پاس 10,000 روپیہ ہے تو اسی حساب سے دینا چاہیے، مگر نہیں دے رہا ہے۔ ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، مالدار ہے، دولت مند ہے، اب وہ جو ہے اس کو کم سے کم 1,00,000 میں سے 10,000 دینا چاہیے، تب 10 روپیے والے کے برابر ہوگا جس نے 1 روپیہ دیا ہے۔ جس کے پاس صرف 10 روپیہ ہے، انہوں نے 1 روپیہ دیا ہے، اور جس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے وہ 10,000 دے گا، تب برابر ہوں گے، نہیں برابر نہیں ہوں گے۔ یہ اصول و ضابطہ ہے، ثواب کے اعتبار سے سب برابر ہوئے۔ تو محترم حضرات، میں کہنا چاہتا ہوں کہ وسعت اگر ہے تو وسعت کے اعتبار سے دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ آدمی جو ہے بیچارہ 100 روپیہ دے دیا، اور ایک شخص دینے کے لائق ہے 10,000، تو وہ بڑھا کر کے 200 300 500 کر دے، جس سے نہیں کام بننے والا ہے۔ اور عام طور سے یہ ہوتا ہے، مالدار لوگ اپنی حیثیت نہیں دیکھتے ہیں، صاحب وسعت جو ہوتے اپنی حیثیت نہیں دیکھتے ہیں، وہ دوسروں کو دیکھ کر کے دیتے ہیں کہ دوسرے نے اتنا دیا، 500 دیا، تو ہم بھی 500 کے بجائے 1,000 دیں گے، حالانکہ وہ 10,000 دینے کے لائق ہیں، 20,000 دینے کے لائق ہیں، مگر وہ دوسروں کو دیکھ کر کے ایک نے 500 دیا تو انہوں نے 1,000 دے دیا، سمجھے کہ ہم تو اس سے زیادہ دے دیے۔ کہاں زیادہ دیا؟ کہاں زیادہ دیا؟ وہ بخیل ہے، وہ مالدار کنجوس وہ ہے کہ ہے اس کے پاس 10,000 دینے کے لائق، مگر یہ کہ دے رہا ہے 500 1,000 دے رہا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے محترم حضرات، آج جو ہے سخت ضرورت ہے، عائشہ عیدگاہ کے اوپر جو ہے سخت ضرورت ہے، جیسا کہ اشتہار کے ذریعہ، اعلان کے ذریعہ، ناظم جلسہ کے ذریعہ آپ حضرات کو معلوم ہو گیا کہ سخت ضرورت ہے اس کے اوپر، 7-8 لاکھ کا خرچ ہے۔ آپ حضرات دل کھول کر اسی حساب سے تعاون کریں، نقد تعاون کریں، میٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، نقد تعاون کی ضرورت ہے۔ ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے کپڑے نہ دیں، کیونکہ کپڑا کوئی خریدتا نہیں ہے اس زمانے میں، اور عام طور سے عورتوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جو کپڑے پسند نہیں ہوتے ہیں وہ مسجد مدرسے پر دیتے ہیں، وہی دیتی ہیں، جو اپنے کو پسند نہیں کرتی ہیں وہی دیتی ہیں، اور اس کو کوئی لیتا نہیں ہے، کتنی نیلامی کی جائے کوئی لے ہوگا نہیں۔ ہماری مسجد میں بھی پڑا ہوا ہے، مسجد صدیق اکبر پر بھی ایک گٹھر کپڑا پڑا ہوا ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے۔
اس لیے میں اپنی ماؤں بہنوں سے یہ گزارش کروں گا، ان کو دینا ہو تو زیورات دیں، نقد پیسے دیں، زیورات دیں، اس کی قدر ہوگی۔ ایک موقع پر، عید کے موقع پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا عورتوں پر۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے کہا، یا معاشر النساء تصدقن، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ زیادہ کیا کرو۔ مائیں بہنیں غور سے سن لیں، یہ حضور کا ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا، یا معاشر النساء تصدقن، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ زیادہ کیا کرو۔ فإن الصدقۃ تطفی غضب الرب، کہ صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصہ کو کھنگھا کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ عورتیں جو ہے جہنم میں زیادہ ہیں، عورتیں جہنم میں کثرت سے ہیں مردوں کے مقابلے میں۔ عورتوں نے پوچھا، لما یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہے؟ تو حضور نے جو جواب دیا، اگر کہا جائے تو صحیح بھی ہے، لیکن ماؤں بہنوں کو تکلیف بھی ہوگی، مگر حقیقت ہے کہ حضور کا یہ ارشاد ہے، حضور نے یہ فرمایا، اس لیے کہ تم شوہروں کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہو، شوہروں کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہو۔ اور خود حضور ہی کا یہ ارشاد ہے کہ شوہر بیچارہ زندگی بھر تمہاری ناز برداری کرے، ساری ضروریات پوری کرے، ایک مرتبہ بھی خلاف طبع منشا کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو تم یہی کہتی ہو کہ جب سے میں اس گھر میں آئی مجھے تکلیف ہی تکلیف ہوئی، آرام نہیں ملا۔ ہمارے مفتی صاحب نور اللہ مرکزو، مفتی یاسین صاحب نور اللہ مرکزو یہ کہتے تھے کہ ارے بہنی مت پوچھ، جب سے چوکٹ نہ کھیوں جب تک بیتا، ماں باپ نے کھباڑ میں جو ہے مجھ کو جھونک دیا۔ یہ عام طور سے عورتوں کی زبان پر یہ رہتے ہیں، جس کا جی چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے، مشاہدہ ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اسی لیے یہ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس عورت کو بھی یعنی شوہر بیچارہ زندگی بھر ناز برداری کرے، ساری ضروریات پوری کرے، مگر اس کے باوجود ایک مرتبہ بھی اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو کہتی ہیں کہ کبھی مجھ کو آرام نہیں ملا۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یا معاشر النساء تصدقن، اے عورتوں تم صدقہ کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے۔ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے، پیچھے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومال کپڑا لیے ہوئے تھے، چندہ کر رہے تھے۔ عورتیں اپنے بالیاں، کان کے زیور اور جو ہے گلے کے زیور وغیرہ نکال کر دیتی تھیں۔ تو یہ ہے معاملہ۔ تو عورتوں کو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کریں، مگر یہاں بھی معاملہ دیگر گوں ہے۔ عورتیں جلدی صدقہ کرنا نہیں چاہتی ہیں، دیں گے بھی تو بہت تھوڑا سا دیں گی، اور بھی بیچارے شوہروں ہی سے مانگ کر کے لاتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اپنے پاس جو کچھ ہے وہ بھی صدقہ کریں، وہ نہیں، جلدی نہیں صدقہ کرتی ہیں۔ زیور پر تو آنچ نہیں آنے دیں گی جلدی۔ کب صدقہ کرتی ہیں؟ جب مرنے لگتی ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے تب کہتی ہیں مرنے سے پہلے کہ یہ فلاں مدرسے پر دے دیا جائے، فلاں مسجد پر دے دیا جائے، فلاں غریب کو دے دیا جائے۔ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ مرنے سے پہلے صدقہ کرو، تندرستی یا صحت کی حالت میں۔ مرنے کے وقت تو مال جو ہے دوسرے کا ہو جاتا ہے، ورثہ کا ہو جاتا ہے۔ اگر وصیت بھی کریں گی مرنے کے وقت تو وصیت بھی تہائی مال میں نافذ ہے۔ اگر 9 روپیہ ہے، مثال کے طور پر 9 روپیہ دینے کی وصیت کیا ہے یا 300 روپیہ دینے کی وصیت کیا ہے تو 100 روپیہ میں وصیت نافذ ہوگی، اس سے زیادہ میں نہیں۔ 300 نہیں دیا جائے گا۔ اگر 300 اگر کسی نے دے بھی دیا اس کی طرف سے وہ گنہگار بھی ہوگا۔ وصیت صرف تہائی میں نافذ ہوتی ہے، صرف 100 روپیہ۔ اگر 300 ہے تو 100 روپیہ، 9 روپیہ ہے تو 3 روپیہ، بس اسی میں وصیت نافذ ہوگی۔ تو عورتیں تو جلدی جو ہے صدقہ کرتی نہیں ہیں، کریں گے بھی تو مرنے سے پہلے صدقہ کرتی ہیں۔
وصیت کرتی ہیں کہ یہ میرا زیور جو ہے نا مسجد پر دے دیا جائے، مدرسے پر دے دیا جائے مرنے سے پہلے پہلے، حالانکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ سب مال وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ وصیت بھی کریں گی تو تہائی مال کے اندر وصیت نافذ ہوگی، اس سے زیادہ میں نہیں۔ مرد حضرات کے لیے بھی یہی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو آج جو ہے ضرورت کی چیز ہے، خرچ کرنے کی چیز ہے، زیادہ سے زیادہ تعاون کی ضرورت ہے، مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ جو ہے تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔